یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت ابو بکر بھی تھے اور حضرت مولا علی بھی تھے۔ حضور کے دروازے پر پہنچے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ آگے سے بند تھا۔ اب کہتے دونوں سامنے کھڑے ہیں، دونوں شہنشاہ ہیں، دونوں بادشاہ ہیں، سامنے کھڑے ہیں۔ اب آگے کون ہو، دروازہ کون کھٹکھٹائے، اجازت کون طلب کرے؟ کہتے کہ ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت مولا علی نے کہا کہ آپ آگے ہو جائیے، آپ اجازت طلب کریں، آپ کو اجازت ہو سکتا ہے مل جائے۔ تو حضرت مولا علی نے ابو بکر کو کہا، حضرت ابو بکر نے مولا علی کو کہا اب سنیے۔ آگے سے حضرت مولا علی آپ فرمانے لگے کہ میں اس سے آگے تو نہیں ہو سکتا کہ جس کے بارے میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ سرکار نے فرمایا اے علی، کائنات میں تم نے سب سے زیادہ کسی سونے شخص کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کو جا کر دیکھ لو۔ حضرت مولا علی بیان فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں سرکار نے فرمایا۔ یہ تو آپس میں بڑی محبت کرنے والے تھے، پتہ نہیں نہ جانے کہاں سے لوگ اٹھ کے آگے ان میں لڑائیاں جھگڑوں کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو آپس میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا جو کفار، یہ جو محبوب کے پاس رہنے والے ہیں نا، یہ کافروں کے لیے تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑی محبت فرمانے والے ہیں۔ اب سنیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے علی، میں اس بندے سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ شان سنی۔ فرمایا جب آپ کا نکاح ہو رہا تھا نا تو سرکار نے فرمایا لوگوں سنو، سب سے افضل عورت کا نکاح میں نے سب سے اچھے اور افضل مرد کے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت مولا علی آپ بھی بولے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں نے سرکار کو یہ فرماتے سنا۔ سرکار نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھے، وہ ابو بکر کو دیکھ لے، ابو بکر کا سینہ ابراہیم کے سینے کی طرح ہے۔ حضرت مولا علی کی شان، کبھی حضرت علی شان بیان کرتے ہیں، کبھی حضرت ابو بکر صدیق، ایک دوسرے کی شان۔ اس کو حضرت ابو ہریرہ نے پورا مکالمہ لکھا ہے کہ وہاں پر جو حضور کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کی گفتگو، اس کو آپ نے بھی یاد رکھنا ہے، رکھیں گے یاد، تاکہ کوئی آپ کے دیکھیں عقیدہ سب سے پہلے۔ اگر عقیدے میں کمی پیشی ہوگی نا، عملوں میں کمی پیشی ہوگی تو معافی ہو سکتی ہے، لیکن جو عقیدے سے ہوگی نا، عقیدے میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ عقیدے میں یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر بولے، فرمایا میں اس بندے سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا۔ فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے کہ حضرت آدم کو دیکھے، یوسف کے حسن کو دیکھے، موسیٰ کی نماز اور عیسیٰ کے زہد کو دیکھے، محمد عربی اور حضور کے اخلاق کو دیکھے، فرمایا وہ پیارے علی کو دیکھ لے۔ حضرت ابو بکر بیان فرمایا وہ پیارے علی کو دیکھے، کیونکہ علی وہ ہے جس میں یوسف کے حسن کی جھلک بھی ہے اور مصطفیٰ کے اخلاق کی تصویر بھی نظر آتی ہے۔ نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ بولے، فرمایا کہ میں اس بندے سے آگے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ اکٹھا ہوں گے اور ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، آواز دے گا، اور آواز کیا ہوگی قیامت کے دن؟ اے ابو بکر، تو اور جو بندہ تجھ سے محبت کرتا ہے تم سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ حضرت ابو بکر بولے، فرمایا یوم حنین اور خیبر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب کھجوروں کا تحفہ پیش کیا گیا تو سرکار نے وہ کھجوریں حضرت مولا علی کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا یہ کھجوریں علی ابن ابی طالب کو دے دو، یہ اللہ کی طرف سے علی کے لیے تحفہ آیا ہوا ہے۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو ہے، گواہ مدینے کی
ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی. حضرت مولا علی آپ بولے فرمایا میں اس بندے سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا. فرمایا یا ابا بکر انت عین، اے پیارے ابو بکر تو تو میری آنکھوں کا نور ہے، تو میری آنکھ ہے. یہ آنکھ کی کتنی حفاظت کی جاتی ہے، کوئی تنکا لگ جائے نا تو پورے جسم میں درد ہوتی ہے. آنکھ ہے، اس لیے حضور نے فرمایا ابو بکر کو بھی تکلیف. حضور نے فرمایا ابو بکر تو میری آنکھ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ابو بکر کا تعلق حضور کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کا بندے کے جسم کے ساتھ تعلق ہوا کرتا ہے. حضرت ابو بکر بولے فرمایا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی میں اس سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں نے سرکار کو یہ فرماتے سنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن آواز دینے والا آواز دے گا اور حضور کی بارگاہ میں کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حسین بھائی دیا ہے اور ایک حسین باپ دیا ہے. جو حسین باپ ہے اس کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، جو حسین اور خوبصورت ترین بھائی ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے یہ سنا، آپ نے فرمایا ابو بکر میں اس بندے سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں نے سرکار کو یہ فرماتے سنا. سنیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میدان محشر میں جنت کا خادم فرشتہ اس کا نام رضوان، وہ آئے گا، آ کر ابو بکر سے کہے گا ابو بکر اللہ تمہیں سلام فرما رہا ہے، اللہ تمہیں سلام فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے ابو بکر کو یہ جنت کی چابیاں دے دو اور جہنم کی چابیاں دے دو، اور ابو بکر سے جا کر کہو ابو بکر جس کا دل چاہتا ہے اس کو جنت میں بھیج دو، جس کا دل چاہتا ہے اس کو دوزخ میں دھکا دے دو. فرمایا ابو بکر کو دو. یہ حضرت مولا علی بیان فرما رہے ہیں. اللہ آگے حضرت ابو بکر پھر بولے، یہ پورا مکالمہ ہے. تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل آیا اور آ کر مجھے سلام کہا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام فرما رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے تم سے بھی محبت ہے اور علی سے بھی محبت ہے. پتہ چلا علی مصطفیٰ کا بھی پیارا ہے اور رب کریم کا بھی پیارا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، حضور نے فرمایا کہ ایک ترازو میں، ترازو ہے نا کنڈا بھی جنوں قیدہ ہے، ترازو فرمایا وہ ایک کنڈا ہوتا ہے، آج کل تو وہ کنڈے دوسرے ڈیجیٹل آ گئے ہیں، تو اس کے اوپر رکھ دیں تو پتہ چل جاتا ہے کتنا وزن ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا، اگر اب بھی سبزی وغیرہ خریدنے کے لیے جائیں ان کے پاس ہوتے ہیں دوسرے کنڈے، اس کو رکھ دیں تو ایک طرف وزن ہوتا ہے ایک طرف. فرمایا ایک ترازو میں ایک طرف پوری امت، پوری کائنات کے لوگوں کا ایمان رکھا جائے، نبی اور رسولوں کے بعد سب لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب سے افضل و اعلیٰ ہو جائے گا. سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے تو محبت مصطفیٰ کا نام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، تو فرمایا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے تصدیق کرے، اس جیسی پوری کائنات کے لوگ بھی مل کے آ جائیں تو اس جیسا نہیں ہو سکتے، تو جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام ابو بکر کے بھی جو آقا ہیں ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا، نہ بل سکی ہے لنگر لینے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا، نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. حضرت ابو بکر بولے، آپ بول کر کہنے لگے،
حضرت ابو بکر کہنے لگے، فرمایا میں اس بندے سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں نے سرکار کو یہ فرماتے سنا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن علی جنت کی سواریوں پر یوں سوار ہو کے آئے گا کہ اس کے ساتھ اس کی اولاد بھی ہوگی، اس شان سے آئے گا۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون سے نبی ہیں، یہ کون سے رسول ہیں؟ آواز آئے گی یہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، بلکہ یہ تو علی ابن ابی طالب ہیں۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، علی علی ہے۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو۔ حضرت مولا علی بولے، فرمایا میں اس بندے سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں نے سرکار مدینہ کو یہ فرماتے سنا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا جنت کے سارے دروازے کھول دو۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی ابو بکر اندر آ جاؤ، ابو بکر اندر آ جاؤ۔ فرمایا یہ ابو بکر کی کرامت ہوگی کہ ایک ہی وقت میں جنت کے ہر دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپس میں بڑی محبت کی۔ اللہ تعالیٰ ہم نے ان کا مقام صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔